الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا جنابت کی حالت میں رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انسان بے وضو ہو تو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگانا منع ہے، لیکن قرآن مجید زبانی پڑھ سکتا ہے اگر بے وضو ہو۔ اگر بے غسل ہو تو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید کی ایک پوری آیت۔ اگر وہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کا کوئی حصہ ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جہاں آتا ہے وہاں سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی پوری آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے۔ تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں حالت جنابت میں۔ حالت جنابت میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، جائز ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ درود شریف جنابت کی حالت میں نہ پڑھیں، ادب یہ ہے۔ البتہ کیونکہ وہ بھی قرآن مجید نہیں ہے تو آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں جنابت کی حالت میں، لیکن بچنے کی کوشش ہو جائے کہ جنابت کی حالت میں قرآن مجید بھی نہ پڑھا جائے اور تسبیحات ذکر اذکار بھی نہ کیے جائیں، ادب یہی ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات میں عمرے کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو خواتین ہوتی ہیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ احرام کیسے باندھیں گی؟ وہ بھی اسی کیونکہ انہوں نے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی احرام کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر، تو یہ بہت سوال ہوتا ہے یہ والا کہ جی ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت جو پڑھے جاتے ہیں وہ تو نفل ہیں، 2 رکعت جو پڑھے جاتے ہیں وہ نفل ہیں، نہ پڑھیں وہ ناپاک خواتین۔ وہ عمرہ کیسے، احرام کیسے باندھیں؟ اور احرام باندھنے کا طریقہ کہ نیت کریں عمرے کی اور تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ تو احرام بندھ جاتا ہے۔ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ قرآن نہیں ہے، تو یہ تلبیہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ احرام کیسے باندھیں کہ 2 رکعت نفل نہ پڑھیں اور نیت کریں عمرے کی اور تلبیہ پڑھیں۔ یہاں لاہور ایئرپورٹ پر احرام بندھ گیا، وہاں جا کر پھر ہوٹل میں رہیں 2-3 دن، جو پاک ہو جائیں تو پھر رہیں گی وہ 2-3 دن حالت احرام میں، پابندیاں ہوئی ہوں گی، پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں پاک ہو کر پھر طواف کریں، سعی کریں، بال کٹوائیں، عمرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جو اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں، ماہر ستاروں کے ماہر ہوتے ہیں، زائچے جو برج کا علم بتاتے ہیں وہ جان سکتے ہیں، یا زائچے وغیرہ بناتے ہیں ستاروں کے متعلق، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اسٹرانومی، اسٹرالوجی، یہ جو زائچے لگا کر حساب لگاتے ہیں اور برجوں کے حساب سے آپ کا جو ہے نا دسمبر کی پیدائش ہے تو آپ کا برج قوس ہے اور آپ کا یہ برج یہ ہفتہ ایسے، اخبارات میں بھی ہوتا ہے، کالم بنا ہوتا ہے کہ آج آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اب یہ اس فن کے جو ماہر ہوتے ہیں نا تو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس پر، بڑی ریسرچ، بڑی کتابیں، بہت تحقیق ہوئی ہے، سب کچھ ہے، باقاعدہ ایک فن ہے۔ لیکن اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے نا ایک جملہ ابھی عرض کر دیتا ہوں تو آپ ایک دم بات سمجھ جائیں گے۔ یہ جو اسٹرالوجسٹ ہے اور یہ زائچے نکالنے والے اور یہ سب کے سب، یا یہ پامسٹری علم الید، ہاتھ کا علم، ہاتھ کی لکیروں کا علم، پامسٹری، بڑی کتابیں، اب کیرو نے پامسٹری میں کتابیں لکھی، کمال کر دیا، اس نے کمال کر دیا۔ یہ جو بندے اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ بہت عجیب و غریب لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں، علم غیب تھوڑے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے علوم، جو بات ذہن میں آپ کے بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارے علوم انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، بس واحد، میں نے کوئی برا والا نہیں کہا، کیونکہ یہ سب علوم پڑھے ہوئے، واقفیت بہت اچھی طرح، ان ماہرین سے بھی بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ علوم انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، اس کا علم بالوحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جب یقین نہیں کرنا تو پھر ان کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائروں سے ہمیں باہر رہنے کو کہا ہے۔
ان کے پاس جانے سے بھی منع کیا، جانے سے بھی منع کیا، تو انسان کا ایمان خراب ہو جاتا نا۔ یعنی غیب کی باتیں جو کہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے وہ صرف اللہ جانتا ہے، وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم کوئی غیب کی باتیں نہیں بتاتے، ہم تو حساب لگاتے ہیں، ذائچے لگاتے ہیں، ہم دیکھ کر بتاتے ہیں، ہم تو کوئی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتاتے، وہ کہتے بھی ہیں۔ تو بات درست ہے کہ یہ علوم ہیں، فنون ہیں، ان کے ماہرین ہیں، ان کی ریسرچ ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسانی ذہن کی پیداوار، اس کو یقین نہیں، اس پر یقین نہیں کرنا۔ تو کیا ہم یقین تو نہیں کریں گے مولانا ویسے جا کے پوچھ لوں شادی کب ہوگی میری، بچے کب ہوں گے، میں کب ان مسائل مشکلات سے نکلوں گا، کیا میں جا کے پوچھ لوں؟ ویسے یقین نہیں کروں گا میں۔ یہ لوگ میرے سامنے بس اوقات اس طرح بات کرتے ہیں، تو اس کا جواب پھر حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، عراف کاہن، نجومی، پومسٹ، ایسٹرولوجسٹ، ماہر ذائچے، فلکیات۔ من اتی عرافا، جو شخص کسی عراف، کاہن، نجومی کے پاس آتا ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آخر میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ نمازیں ضائع ہو جاتی، میں دوبارہ نہیں پڑھنی، لیکن اس کا ثواب نہیں رہتا۔ لفظ صباحن آیا کہ 40 دن کی فجر کی نمازیں نہیں قبول ہوتی، اور اکثر محدثین نے کہا نہیں، صباح سے مراد یہاں یوم ہے، پورا دن مراد ہے۔ تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ علم غیب جو صرف اللہ جانتا ہے، یہ کیسے کیوں گیا اس بندے کے پاس، اس کا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ علم غیب یہ بھی جانتا ہے، یہ مجھے بتائے گا، یہ گیا کیوں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس؟ اس لیے اب نازک بات ہو گئی، اس لیے اخبارات میں اور یہ سنڈے میگزین میں جو آتا ہے نا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، بس پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی، آپ کا جو ہوگا نا وہ برج ہوگا آپ کا، آپ پڑھیں گے، یہ مہارت ہے نا، لکھنے والوں کو بھی مہارت ہے، تو آپ کو اکثر باتیں اپنے آپ پر فٹ نظر آئیں گی۔ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا یہ پڑھیں آپ ان کا اچھی طرح، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے واقعی میرے بارے میں لکھا ہے، بس وہیں ایمان خراب ہو گیا نا، ان کا کمال یہی ہے، ایمان خراب ہو گیا، ان کا کام ہو گیا۔ جی، رشتہ تلاش کرتے وقت ایمانداری کیسے چیک کریں؟ جی، ایمانداری اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کہ ایمانداری ہوتی امانت، امین ہونا، ایک ہے ایمان رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں رشتہ تلاش کرتے وقت، 5 چیزیں۔ نمبر 1، ایمان، مسلمان بھی ہے کہ نہیں، رشتہ کر لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے تو قادیانی تھے، یا اور بعض غیر مسلم فرقے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے پھر مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد اخلاق، کردار، پھر اس کے بعد حسب و نسب، خاندان، پھر اس کے بعد چوتھی چیز مال، پیسہ، مال و دولت۔ نمبر 5، شکل و صورت، حسن و جمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمانداری کو توجہ دو۔ یہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ اس پر توجہ دو۔ پھر اخلاق پر بھی آپ دیکھ لیجئے، حسب و نسب بھی دیکھ لیجئے، مال و دولت بھی دیکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو بیس نہ بنائیں، بنیاد نہ بنائیں شادی اور رشتے کی، پیسہ، شکل و صورت، سب کچھ شکل و صورت نہیں ہوتی۔ یہ تجربہ صرف اس کو ہوتا ہے جس کے 10-15 سال شادی کو گزر جاتے ہیں اور اولاد ہوتی ہے، اور بیوی کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، بیوی کا خاندان پیچھے اچھا نہیں ہوتا، تو اسی صورت میں بیکار زندگی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ شکل و صورت، یہ جو شادی شدہ ہیں 15-20 سال گزار چکے ہیں، وہ فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی ان کے کہ شکل و صورت
10-15 سال 20 سال بس خلاص، میں نے 20 سال بھی بہت زیادہ بتا دیا، 10-15 سال شکل و صورت کام آتی ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں سے زیادہ 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کام آتی ہے، زیادہ سے زیادہ شکل و صورت 24 گھنٹے یومیہ زندگی میں سے، اور باقی جو 22 گھنٹے ہیں 24 گھنٹوں میں سے اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا چیز چاہیے، اس کے لیے اخلاق چاہیے، اس کا کردار چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے بچے بچیاں بعد میں ماموں سے ملیں گی، خالہ سے ملیں گی، بچیوں کے ظاہر ہے تلاش کرنا پڑے گا۔ اس لیے لڑکے کے اندر بھی 5 چیزیں، سب سے پہلے ایمان، پھر اخلاق اور کردار، نمبر 3 خاندان حسب و نسب، نمبر 4 مال و دولت، نمبر 5 شکل و صورت، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو؟ اس کی ایمانداری کو۔ تو ایمانداری کا معنی ایمان کو دیکھیں اس کو۔ ایک صاحب نے کہا مال کی محبت کا کیا علاج ہے؟ بعض لوگ نا مال کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں وہ دیکھیں نا مولانا اب اتنے ماشاءاللہ نمازی ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں، ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے، 2 بنگلے بنائے ہوئے ہیں، اتنی گاڑیاں، ایک گاڑی پھر خرید رہے اور ایک فیکٹری اور بنا رہے۔ اب بولنا کیا فائدہ ان کی نمازوں کا، ان کے اندر مال کی اتنی محبت ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے مال کی محبت۔ یہ لوگوں کے جملے ہیں معاشرے میں، کڑوے جملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مال کی محبت جو بری ہوتی وہ کیا ہوتی ہے۔ مال کی محبت بری نہیں بذات خود، کس مال کی محبت کو دیکھیں، اولاد کی بھی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، کاروبار سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ مال و دولت سے محبت کون سی محبت مراد ہے؟ نمبر 1 انسان کمائے خوب کمائے، لیکن وہ کماتے ہوئے حلال حرام کی فکر کرتا ہے، سود سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچتا ہے، حلال کماتا ہے، اس شخص کے اندر مال کی محبت نہیں ہے۔ کمائے، لیکن مال کمانے میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ بار نہ کچھ، بس صرف سر پہ پیسہ سوار ہے، یعنی حقوق العباد پورے نہیں کر رہا، یہ مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ اور اگر حقوق العباد بھی کر رہا ہے، خوب کما رہا ہے، یہ ابھی بھی مال کی محبت میں مبتلا نہیں۔ حلال کمائے، جتنا مرضی کمائے، یہ مال کی محبت میں مبتلا نہیں۔ اگلا مرحلہ، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا وہاں یہ خرچ کرے تو یہ مال کی محبت میں نہیں۔ زکوٰۃ یہ دے رہا ہے، صدقہ یہ دے رہا ہے، صدقہ فطر یہ دے رہا ہے، قربانی یہ کر رہا ہے، ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی بچوں کے رکھ رکھاؤ، کھانے پینے آرام کا خیال کر رہا ہے، سب چیزوں کا، نہ کنجوسی کر رہا، نہ فضول خرچی کر رہا، پیسہ خوب کما رہا، ایک اور فیکٹری لگا رہا، یہ ابھی بھی مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہے۔ مال کی محبت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کما رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہو، جتنا مرضی کمائیے، آپ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے مالدار صحابہ، کیا وہ مال کی محبت میں مبتلا تھے؟ نعوذ باللہ۔ پوری بات کو سمجھنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں بعض لوگوں کے اوپر نا، کہ دیکھیں جی وہ فلاں ہے ماشاءاللہ اتنا تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے حج عمرے کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت ان کے اندر بڑی کوٹ کے بھری ہوئی۔ کوئی عالم زیادہ کمانے کی کوشش کر لے تو اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے عالم تو ہے، بڑے اچھے عالم ہے، لیکن ان کے اندر مال کی محبت بہت ہے۔ نہ 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 نہ، دیکھنا پڑے گا کیا یہ حرام کما رہا ہے، کیا یہ حرام کھاتا ہے، کیا حرام جگہ لگا رہا ہے، کیا یہ حقوق العباد پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر کہیں اس کو مال کی محبت۔ تو عالم ہو کر بھی پیسے زیادہ کما لے تو اس کو مال کی محبت میں مبتلا نہیں کہیں گے۔ تو مال کی محبت کا علاج کیا ہے؟ اب یہ سوال یہ ہے، اگر مال کی محبت میں کوئی مبتلا ہو تو علاج کیا ہے؟ اگر آپ نے مال کی محبت کو سمجھ لیا ہے، امام غزالی نے بھی مثال دی ہے، مولانا رومی نے مثنوی میں بھی مثال دی ہے، جو میں مثال آپ کو دینا چاہوں اس سے آپ فوراً سمجھ جائیں گے مال کی محبت کو۔
امام غزالی نے بھی یہ مثال دی ہے اور مولانا رومی نے بھی مثال دی ہے کہ دنیا اور انسان پانی اور کشتی کی طرح ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. دنیا اور انسان یہ پانی اور کشتی کی طرح ہے. انسان کشتی ہے، دنیا پانی ہے. کشتی بغیر پانی کے بیکار کام کی، اور انسان بغیر دنیا کے بالکل نہیں، دنیا نہیں، کمانی بھی نہیں. اللہ بندے کھائے گا کہاں سے؟ شادی کر کے بچوں کو کہاں سے کھلائے؟ اور دنیا نہیں کمانی میں نے بالکل. اچھا کھاؤ گے کہاں سے؟ مانگو گے لوگوں سے. تو اسی صورت میں انسان اور دنیا یہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، ضروری ہیں، جس طرح کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. آگے پتہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ بس اتنی سی احتیاط کرنی ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر نہ آنے پائے. جب وہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے گی نا تو وہ منزل تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر اس کشتی کے اندر پانی آ گیا ڈوب جائے گی. انسان جب تک دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا رہتا ہے، اپنے اندر دنیا نہیں آنے. اپنے اندر دنیا آنے کا معنی حرام حلال کی فکر نہیں کر رہا، جمع کر رہا ہے پیسہ، بیوی بچوں کی فکر بھی نہیں کر رہا، ماں باپ کے بھی اوپر نہیں خرچ کر رہا، بہن بھائیوں کے اوپر نہیں خرچ کر رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا. یہ اس کے اندر پانی آ گیا، اس کے اندر دنیا آ گئی تو وہ ڈوب جائے گا. بس اب اس کا علاج کیا ہوا کہ جتنی باتیں میں نے بتائی، اگر حرام کما رہا ہے اس سے بچے. یہ مال کی محبت کا علاج. اللہ نے مال دیا تو مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھے اپنے مال کے اندر، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، معاشرے میں غریب لوگوں کا. کمائے جتنا کماتا ہے. مال کی محبت کا علاج کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کمائے اور ان کے حکم کے مطابق خرچ کرے. یہ مال کی محبت کا علاج ہے. مال کی محبت کا یہ علاج نہیں ہے سارا مال اٹھا کر دے دو کسی کو. یہ علاج نہیں ہے، یہ اور بیماری کو بڑھا دے گا. ایک صاحب نے کہا چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا کی وجہ سے ادارے میں بہت سارا کام اس پر لاد دیتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ جی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کام کا ہوتا ہے اس کو بھی چھٹی نہیں ملتی، باقی لوگ ریلیکس رہتے ہیں، آرام سے مزے سے رہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ اپنے کام کے مطابق کام کیجیے اور جہاں آپ کے آرام کی ضرورت ہو وہاں اپنے آرام کا بھی خیال کریے. یہ درست ہے کہ جب انسان اداروں میں کام کرتا ہے تو کام کا آدمی دیکھ کر یہ کام بھی اس کو دے دو، 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 یہ ماحول رہتا ہے. لیکن اس میں آپ نے عقل مندی اور ہوشیاری سے زندگی گزارنی، عقل مندی اور ہوشیاری سے زندگی گزارنی. اگر آپ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میرے کاموں میں حرج ہو رہا ہے، آپ ذکر کر دیجئے ذمہ داران سے کہ مجھ پر کاموں کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی، اس میں حرج ہو رہا ہے، میری طبیعت پہ بھی اس کا، صحت پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے، ذکر کر دیجئے. ایک صاحب نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، خلاف سنت. لیکن اگر کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹس پر جاتے ہیں، عام طور پر پاکستان کے ایئرپورٹ میں تو بیٹھنے کا نظام ہے، باقی ایئرپورٹس پر تو بیٹھنے کا وہ کموڈ ہی ہوتا ہے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا نظم ہوتا ہے. تو اب اگر وہاں مجبوری ہے تو آپ کر لیجیے، یا گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، کھڑے ہو کر آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے، بالکل کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ گھٹنے میں تکلیف ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی تھی. سنن ابی داؤد میں ہے یہ بات کہ چوٹ لگ گئی تھی، تو وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ آئے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یا وہ گندگی زیادہ تھی بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا سوات عطا قوم فبال قائما، قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ آئے تو کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا. اسی طرح جن لوگوں کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہوتی ہے، آج کل یہ 40-45 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مثانے کی تکلیف، پروسٹیٹ کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو ڈاکٹر علاج بتاتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر ہمیشہ پیشاب کریں تاکہ آپ کا مثانہ مکمل خالی ہو جائے پیشاب سے.
بیٹھ کر کریں گے تو پھر اٹھ کر تھوڑی دیر جائیں گے، پھر قطرے آتے رہیں گے، بار بار محسوس ہوگا پیشاب آ رہا ہے، پھر جائیں گے، تو اس کے لیے ڈاکٹر علاج بتاتے ہیں باقاعدہ. تو ڈاکٹر علاج بتائیں بالکل ٹھیک، جائز. تو کھڑے کر پیشاب کرنا بذات خود مکروہ ہے. جی جی. یہ کہتے ہیں حسد اور بغض اور کینے کی تعریف کریں. جی ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ تو حسد کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر جلن اور اڑن ہو کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، اور یہ چاہے کہ اس سے نعمت چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا اڑنا اور یہ چاہنا کہ نعمت چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں. اس کا علاج پتہ کیا ہے؟ کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے، ظاہر دل میں آتا ہے نا، تو جب دل میں آئے تو اس پر تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ زبان سے مانگنا شروع کر دیں اللہ مجھے بھی یہ دے دیں، اللہ مجھے بھی نہ تو بس وہی نیکی بن جائے گی. بغض کہتے ہیں پرانا غصہ. بغض اور کینہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. کینہ یہ ہم فارسی زبان میں کہتے ہیں، بغض عربی زبان میں کہتے ہیں. بغض اور کینہ ایک چیز. پرانا غصہ جو نفرت میں بدل جاتا ہے اس کو بغض اور کینہ کہتے ہیں. ہوتا یہ پرانا غصہ، نفرت، پرانی نفرت. اس کا علاج کہ انسان اس کو معاف کر دے اور اس کو بغض اور کینے کی وجہ سے اس بندے کو نقصان نہ پہنچائے، نہ زبان سے نہ عمل سے. بس انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا اس کو. اگر باوضو شخص موبائل دیکھ رہا اور کوئی عریانی کی چیز دیکھ لے تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا؟ جی وضو باقی رہے گا، گناہ کبیرہ ہوگا، وضو باقی رہے گا. اگر کوئی برا خواب بار بار آئے تو کیا کریں؟ اور ہر بار تھو بھی کر رہے ہیں، نفل بھی ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ اگر برا خواب آئے تو بائیں کروٹ 3 مرتبہ تھوک کر لا حول پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب پھر کسی سے ذکر نہ کرے وہ برا خواب، تو اس کو برے خواب کا اثر نہیں پہنچے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث. پھر کسی کو بتائے نا تو اس کو اس خواب کا نقصان نہیں پہنچے گا. اس لیے اگر کوئی خواب برا آئے، بہت زیادہ پریشان کو نہ آئے، تو یہی عمل بار بار کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. اور اگر درود شریف پڑھ کر سونا شروع کر دے تو پھر بھی یہ فرق پڑ جاتا ہے. یہ کوئی چیز پبلک پلیس سے ملے تو اسے رکھا جا سکتا ہے. جی پڑی ہوئی چیز کوئی بھی ملے، بٹوا مل گیا، موبائل مل گیا، کوئی پین مل گیا، اگر تو اس کے مالک کو باقاعدہ اعلان کریں، پتہ کرائیں. اول تو سب سے پہلا ادب تو یہ ہے گری پڑی چیز کے بارے میں کہ اس کو اٹھایا ہی نہ جائے. سب سے اول ادب ہمیں یہ اسلام نے یہ سکھایا، جس پر آج عرب عمل کرتے، سعودی عرب میں عمل ہوتا ہے. آپ بیگ رکھ دیں، پولیس والے لے جائیں گے لیکن عام بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا. جاپان کے اندر یہی حال ہے. جاپان کے اندر تو پیسے بھی پڑے ہوئے ہو نا تو وہ پولیس کو دے دیں گے، خود نہیں کوئی بندہ اٹھائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت عجیب بات ہے وہاں کی. تو اول تو یہ چیز نہ اٹھائی جائے، اگر اٹھا لی ہے تو پھر مالک کو پہنچانے کی کوشش ہو. بالفرض آپ نے خوب اپنی طرف سے کوشش کر لی، مالک نہیں ملا، آپ خود مستحق ہیں اسے استعمال کر لیں، نہیں مستحق ہیں اس کو صدقہ اور خیرات کر دیں، اپنی ذمہ داری سے اس کو نکال لیں. کیا مسجد میں دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد جو محلے کی مسجد ہو اس میں دوبارہ جماعت نہ کروائیں. ایک طرف ہٹ کر کسی لان میں جو مسجد سے باہر ہو، برآمدہ ہے، وہاں دوسری جماعت کرا لیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت سے منع کیا. الگ احادیث ہیں، دلائل ہیں. لیکن اگر بازار کی مسجد ہے، ایئرپورٹ کی مسجد ہے، بس کے اڈے کی مسجد ہے، ڈائیو کے اڈے کی، وہاں ہر وقت جماعت ہوتی رہتی ہے. راستے کی مسجد ہے کوئی تو لوگ آ رہے ہیں جماعت کرا رہے ہیں، وہاں جائز ہے. محلے کی مسجدوں میں جماعتیں ہونی شروع ہو جائیں نا، دو بس میں نے اس امام کے نہیں پیچھے پڑھنی، اپنی جماعت کراؤں گا، فساد شروع ہو جائے گا محلے میں. ایک صاحب نے کہا کیا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معیار حق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، تمام صحابہ معیار حق ہیں. لیکن اگر ان سے زندگی میں، صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے کسی صحابی سے تو آپ یہ کہہ کر کہ فلاں صحابی نے غلطی کی تھی میں بھی کروں گا، یہ جائز نہیں ہے. قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات، کیونکہ صحابہ معصوم نہیں ہے.
لیکن صحابہ سے جو قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں ہوئی، ایسی صورت میں وہ بات کرنی جائز ہے۔ صحابہ نے کوئی کام کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں بھی وہ بات نہیں ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرک کے بارے میں بہت سخت احکامات بھی ہیں، کہ کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے اور ہم شرک کر جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے خام خواہ اپنے آپ کو نا وہم میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ شرک اتنا آسان کام نہیں ہے، پہلے توحید کو سمجھیں پھر شرک فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا۔ اب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے تو شرک ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی رازق کسی اور کو ماننا، اولاد دینے والا کسی کو ماننا۔ اب دیکھیں، آپ میری بات سن رہے ہیں نا، اللہ بھی سن رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنی جلدی شرک نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے یہ کہا جیسے اللہ سنتا ہے ویسے یہ سنتا ہے، فوراً شرک ہو جائے۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے یہ دیکھتا ہے، فوراً شرک ہو جائے۔ آپ اپنی امی سے روٹی مانگے، والدہ سے کہیں کھانا دے دے مجھے، تو یہ شرک میں مبتلا ہے۔ اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، مانگنا اللہ سے چاہیے۔ نہیں، ایک دم ابھی شرک نہیں شروع ہو جائے گا۔ تو شرک اتنا آسان نہیں ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ جی جی، وہ عالم بہت ہی کمال کے درجے کے عالم ہیں، ٹھیک، کمال کے درجے کے، محتاط ترین، لیکن یہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ بس جواب مکمل ہو۔ عالم، میں نے عالم کی بات کو بھی رد نہیں کیا، میں نے کہا وہ کمال ایمان کے بندے تھے، کمال ایمان کے، لیکن یہ قرآن و سنت نہیں ہے، یہ ان کے ایمان کا کمال ہے۔ بس بات مکمل ہوگی، جواب مکمل ہوگا۔ لیکن آپ اگر کسی سے 10 دفعہ بھی مانگیں گے نا تو آپ مشرک نہیں بنیں گے کبھی بھی، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ بھی مانگیں آپ۔ کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرح مانگ رہا ہوں۔ لیکن جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے ویسے کسی اور سے مانگا 1 دفعہ بھی تو یہ شرک ہے۔ میں تو 3 دفعہ سے بھی آگے چلا گیا ہوں۔ جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے، جیسے کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے کہہ رہا آپ مجھے شفا دے دیں، آپ میرے اوپر نظر کریں میرے حالات بدل جائیں، یہ بندہ فوراً پہلی دفعہ میں شرک میں چلا گیا۔ 3 دفعہ کا انتظار نہ کریں، میرا خیال ہے بات مکمل ہو گئی۔ کیا بچوں میں جنیاتی طور پر والدات کی عادت منتقل ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ ماں باپ کی عادت جیسے غصہ، ضدی پن وغیرہ۔ اب تو ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں ماؤں کو کہ یہ بچہ ہونے والا ہے تو اپنے آپ کو خوش مزاج رکھا کریں، بچہ خوش مزاج پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اب MBBS کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائیکالوجیکل سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ماں کو حالت حمل میں اپنے مزاج کو اچھا رکھنا چاہیے، بچہ اچھا مزاج پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر سمجھا رہے ہیں۔ حکومت کے پیٹرول پر ٹیکس لیوی دینا حرام ہے؟ نہیں، سیاسی باتیں، سیاسی سوال نہ کیجیے۔ قضا نمازوں اور روزوں کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا ہم زیادہ نمازیں قضا ہوں تو حیلہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، بس وہ علماء سے رجوع کیجیے۔ قضا نمازوں اور روزوں کا فدیہ، 1 نماز یا 1 روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے، وہ اپنے علاقے سے پوچھ لیجیے، اور 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے دے دیجیے، روز نمازوں کا فدیہ۔ لائبریری میں جہاں نماز پڑھے ہوتے ہیں اور باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مسجد 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، کیا لائبریری میں نماز ہو جاتی ایسی صورت میں؟ جی، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، لائبریرین ہیں، وہ باہر جا نہیں سکتا، لائبریری کو بند نہیں کر سکتا، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض چیزیں مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو باہر مسجد تک نہیں جا سکتا اپنی کام کی وجہ سے، تو کم از کم فرض نماز تو پڑھ لے۔ ایک ہے فرض نماز پڑھنا، ایک ہے مسجد میں جا کر پڑھنا، ایک ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو آپ وہیں جماعت کرا لیں 2 بندے لائبریری میں، جماعت کا ثواب مل جائے گا، صرف مسجد کا ثواب رہ جائے گا۔ تو اس لیے نماز جو فرض ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ بس نماز کی نیت کے الفاظ کیسے ادا کریں؟ جی، نماز دل کا ارادہ،
دل کا ارادہ. آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرض ہے، نفل ہیں، سنتیں ہیں. آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، بس یہ دل میں طے کر لیجیے. اس کو نیت کہتے ہیں. زبان سے کہہ لیں بہت اچھا. جماعت شروع ہو چکی ہو تو مقتدی کیسے نماز شروع کرے؟ الحمد سے یا پھر سبحانک اللہ. جی اگر امام خاموش ہو، آپ کو پتہ ابھی تکبیر تحریمہ ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں سبحانک اللہ پڑھ لیجیے. اور اگر امام قرات کر رہا ہے پھر بس اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو جائیں، نماز پڑھتے رہیں. سجدہ تلاوت اگر سورج نکلنے میں دیر ہے، مثلا 20-30 منٹ ہے، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ اصول ذہن میں رکھ لیجیے. اب کیلنڈر ہیں ماشاءاللہ چھپے ہوئے، اپنے گھروں میں رکھ لیجیے. سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے سجدہ نہ کریں، کیونکہ یہاں ٹائم لکھے ہوتے ہیں سورج مکمل غروب ہونے کے. یہاں ڈائری میں سورج مکمل غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، غروب کہتے ہیں اس کے گول جسم نظروں سے غائب ہو رہا ہو، تو وہ 10-12 منٹ پہلے. اچھا طلوع کا الگ ہے، طلوع کا الگ ہے. جب لکھا ہو نا سورج طلوع ہوگا اتنے بجے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وہ طلوع کا آغاز لکھتے ہیں. طلوع کا آغاز لکھتے ہیں. وہاں آپ نے 10-15 منٹ بعد تک سجدہ نہیں کرنا. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. فجر طلوع ہونے کا وہاں آغاز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے سورج کا جو نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس کے 10-15 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی. جو وقت لکھا اس سے آپ 2-3 منٹ پہلے سجدہ کر سکتے ہیں. یہ غروب میں اور طلوع میں تھوڑا سا فرق ہے ٹیکنیکل، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. سجدہ تلاوت کرنا بھول گئے یا نہیں ادا کیا تو بعد میں کر سکتے ہیں. جی بالکل، وہ ساری زندگی واجب رہتا ہے. گیس کے ہیٹر یا لکڑی کے آگے نماز، لکڑی کی آگ کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی آپ اگر سردیوں کا موسم ہے، ہیٹر چل رہا ہے، تو بعض مسجدوں میں ذرا ہیٹر اونچے کر کے لگا دیے گئے، لیکن ہیٹر چونکہ ہوتا آگ نہیں ہوتی، لیکن اگر اس میں آگ جل رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے سامنے بالکل نماز نہ پڑھیں. لیکن بعض لوگ مسجد میں وہ لگا لیتے ہیں ہیٹر، تو اب سارے نمازی ہیں، تو اسی صورت میں جائز، نماز پڑھنا جائز. کیونکہ اس سے مشابہت ہو جاتی مجوسیوں سے، آتش پرستوں سے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے چھوٹ جاتا ہے تو باقی نماز سے پڑھتا ہے، تو وہ پھر کیسے پڑھے اگر نیند آ رہی ہے؟ فجر کی نماز رہ گئی کسی صاحب کی تو اب آگے کیسے پڑھیں؟ جی اگر تو ظہر سے پہلے پڑھیں تو 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض پڑھیں. اور اگر ظہر کی نماز بھی وقت ہو گیا شروع، نہیں پڑھی ابھی تک، تو پھر 2 رکعت فرض صرف پڑھ لیجیے فجر کی. ایک صاحب نے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ اگر 4 ہیں تو یہ تعداد کن صاحب نے مقرر کی؟ ان 4 حضرات میں کے علاوہ اور بھی کوئی صاحب خلیفہ راشد ہیں؟ ان کے علاوہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں؟ اچھا جی، اصل میں 4 خلفاء پر تو اتفاق ہے، 4 خلفاء پر اتفاق ہے. اور اس کے لیے مختلف احادیث ہیں جن میں 4 خلفاء کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا ذکر کیا، مختلف طریقوں سے، ترتیب سے ذکر کیا. تو اس لیے 4 خلفاء تو بہرحال متفق علیہ. اس کے علاوہ بھی خلافت باقی نہیں رہی، اس میں کئی اقوال ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ خلیفہ خلافت کا تھا یا نہیں، حضرت معاویہ کا خلافت کا تھا یا نہیں، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نظام خلافت کا تھا یا نہیں. تو 4 خلفاء پر تو اتفاق ہے بالکل سب کا. جی اگر کوئی مسلمان نمازی جمعے کے خطبے کے درمیان مسجد میں آ جائے تو نمازی کو سلام کر سکتا ہے. جی اگر عربی کے خطبے کے درمیان آئے تو سلام نہ کرے. اردو میں آئے تو کوشش کرے اپنے ساتھ قریب بھی بیٹھے کو آہستہ سے سلام کہہ لے. اونچی آواز سے کہے گا تو اس میں بھی دقت ہوگی. جی وہ اصل میں ہمارے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ٹھیک، لہذا لا تتخذوہم من بعد غرضا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بس ابھی اتنا کافی ہے. ہمارا ایمان جس پر ہونا چاہیے وہ میں نے بتا دیا. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی نہیں، حدیث موجود ہے نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ، لیکن اس کو آپ سنت غیر مؤکدہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جائز ہے کہ نہیں ہے اس کا جواب یہ کہ ہمیں ناجائز ہونے کے لیے ممانعت چاہیے، جواز کے لیے دلیل ہمیں نہیں چاہیے.
اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز ہے، یہ کسی حدیث سے وہ ثابت نہیں کر سکے، آج تک نہیں کوئی کر سکا۔ ممانعت ہوتی تو ہم کرتے ہی کیوں؟ تو مجھے بعض اوقات نماز گاڑی میں پڑھنی پڑتی ہے، اس بارے میں رہنمائی کر دیں، میں ڈرائیور ہوں، کیا میری نماز گاڑی میں ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گاڑی میں تندرست شخص کی نماز بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور ہوں تو ایک جائے نماز رکھ لیجئے، جہاں موقع ملا ہم وضو کریں اور نماز پڑھ لیں فوراً، جو باوضو رہیں۔ کسی غیر مسلم کے گھر یا دفتر میں کام کرنا جو اجرت ملتی ہے اس کے بارے میں، جی غیر مسلم کے گھر میں جائز کام آپ کرتے ہیں تو غیر مسلم کے گھر میں کام کرنا جائز، لیکن قادیانی کے گھر میں نہیں، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے تو وہاں وقت دیا ہوا ہے، مسافر کی بھی مجھے رخصت دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔